السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوگی۔ آج کی ویڈیو ہم اپنے پیارے محترم اور اچھے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں لاہور کے ایک مشہور صوفی بزرگ اور لاہور کیونکہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، تو آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا شاہ جمال سہروردی سرکار کے پاس۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بابا شاہ جمال ماشاءاللہ ان کے دربار کا منظر۔ تو دوستو، حضرت بابا شاہ جمال اور حضرت بابا شاہ کمال یہ دو بھائی تھے، اور اکبر بادشاہ کی بہن سلطان جہاں بیگم، اور اس کا قصہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ایک ہندو کھتری بھی تھا، اس کا قصہ بھی میں آپ سے اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ تو اور آپ سرکار کا جو دمدمہ ہے، اس کی 7 منزلوں کا ذکر بھی میں اسی ویلاگ میں کروں گا۔ تو دوستو، آج صوفی بزرگ شاہ جمال سرکار کے بارے میں ذکر کروں گا۔ یہ دو بھائی تھے جی، دو بھائی شاہ جمال سرکار اور شاہ جمال اور شاہ کمال سرکار۔ تو یہ دونوں بھائی بیسیکلی ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے کشمیر کے علاقے کی۔ تو ان کی فیملی ساری کشمیر کی تھی، تو وہاں پر کوئی تنازع ہو گیا کشمیری راجا کے ساتھ، تو یہ مائیگریٹ کر کے سرکار ان کی فیملی سیالکوٹ آ گئی۔ اور آپ کو یہ میں مزیداری کی بات بتاؤں کہ سرکار جو تھے وہ شروع سے دن سے ہی صوفی ذہن اور صوفی ہی دل میں ان کے بیٹھا ہوتا، صوفیزم جو ہے۔ تو سرکار ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی لو میں ہی رہتے تھے۔ تو دوستو، آپ کی جو سن پیدائش ہے وہ 1559 بتائی جاتی ہے، اور 1587 میں آپ لاہور تشریف لائے۔ اور جو آپ کے بھائی تھے وہ شاہ کمال، وہ دینی عالم بھی گنے جاتے تھے۔ تو اور اس سلسلے کا ذکر شہزادہ دارا شکوہ اپنی کتاب سلسلہ تو جو سفینۃ الاولیاء ایک اس کی کتاب ہے اس میں بھی کرتا ہے، لیکن آپ کی تاریخ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ، تو لیکن لوگوں نے بتائی گئی۔ تو آپ کے والد گرامی کا نام مولانا عبدالواحد تھا، لیکن بعض جگہوں پہ ان کا نام عبداللہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ دوستو، میں شاہ جمال سرکار کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ جمال سرکار جو تھے وہ ان کی کیفیت اور لوگ ان کو دھمال، اور وہ ہر وقت وجر میں رہتے تھے۔ اللہ نے ان پر بڑی کرامات دنیا کے سامنے دکھائی، ہندو ہوں یا مسلمان، جو کہ لوگ ان سے محبت اور پیار کرتے تھے کیونکہ ان کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ تو سرکار کا سلسلہ ہے وہ بیسیکلی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دور میں آپ سرکار لاہور تشریف لائے وہ دور اکبر کا دور تھا، اور اکبر اس دور میں دین الہی پہ کام کر رہا تھا۔ تو سرکار جو تھے اس چیز سے ناخوش تھے، لہٰذا آپ سرکار بابا شاہ جمال سرکار اس دین پہ پیرا عمل تھے جو کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا۔ تو سرکار نے لاکھوں ہزاروں مسلمان کیے اور اپنے اخلاق سے۔ تو آج ہم واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ سرکار نے جو اکبر کی بہن تھی سلطان جہاں بیگم، تو اس نے ایک محل بنوایا۔ محل میں ایسا کیا کہ اس نے محل بنوایا تو سرکار شام کے ٹائم وہ جو مزدوروں کی کمی تھی اس صحرا کے محل کے لیے کام کرتے تھے، وہ آپ سرکار کا دمدمہ بھی تیار کرتے تھے۔ تو دمدمہ 7 منزلہ تھا، 7 منزلہ دمدمہ تھا۔ تو سرکار کے پاس وہ شام کو کام کیا کرتے تھے، تو سرکار نے وہ 7 منزلہ دمدمہ کھڑا کر دیا۔ تو اور مزدوروں کو اجرت بھی وہ وقت پہ سرکار ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ سرکار کی لمبی عمر تھی، چھوٹی عمر نہیں تھی سرکار کی۔ تو آپ ان
کو مزدوروں کو دیا کرتے تھے وقت پہ اجرت ان کی، تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ کام کرتے ہوئے جو کہ اس وقت بڑی بڑی مشلیں جلتی تھیں، تو مشل میں تیل ختم ہو گیا، تو سرکار نے مزدوروں کو کہا کہ وہ کنویں سے جاؤ اور جا کر پانی اس مشل میں ڈال دو۔ تو لوگوں نے، مزدوروں نے ایسے ہی کیا، جو مشلوں میں ڈالا اور آگ جلائی تو وہ مشل جل پڑی۔ تو یہ کرامت تھی سرکار کی۔ اس کے بعد ایک دفعہ کا ذکر ایسے ہے کہ ایک ہندو کھتری تھا، اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، تو آپ جو تھے بابا جی، اس کے پاس وہ ہندو کھتری آیا، اس نے آ کے سرکار سے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ تو سرکار نے کہا اچھا، سرکار نے اس کو 2 خربوزے دے دیے۔ وہ سرکار اس کو خربوزے دے کے اور خود نماز کے لیے چلے گئے۔ تو آپ نماز پڑھنے لگ گئے، اس نے سمجھا کہ شاید سرکار نے مجھے دے دیا، اس نے 1 خربوزہ چھیل دیا۔ جب وہ 1 خربوزہ چھیل دیا تو دوسرا خربوزہ ابھی اس نے چھیلا نہیں تھا، تو سرکار نماز پڑھ کے آ گئے۔ سرکار نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا سرکار میں سمجھا شاید آپ نے یہ چھیلنے کو کہا۔ اچھا چلو، یہ 1 خربوزہ اپنے گھر لے جانا اور اپنی بیگم کو کھلا دینا، اللہ تمہیں اولاد دے گا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ اسی طرح کیا اور اسے یہ کہا، تاکید کی کہ تمہارے گھر میں 2 بچے ہوں گے، ایک ہمیں دے دینا، ایک مسلمان ہوگا اور ایک غیر مسلم ہندو ہوگا۔ لہٰذا ایسے کیا اس نے ایک مجاور سا بچہ، اور وہ سرکار کو دے گیا اپنا ایک بیٹا۔ سرکار نے اس کا نام فخر الدین رکھا، شیخ فخر الدین۔ آج بھی اس کی اولاد جو ہے وہ مجاور ہے آپ کے دمدمے کی۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ کتنا پیارا اندر کا منظر ہے، اور سرکار کا آستانہ ہے، لوگوں نے کتنے خوبصورت پیار سے سجایا ہوا ہے، پھول ہیں، لوگ اس پہ دعا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، میں نے بھی فاتحہ پڑھی، اور جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے اس پیارے ولی کے لیے دعا کریں اور فاتحہ بھی پڑھیں اور یہاں پر آئیں دیکھیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سرکار نے اس بچے کا نام فخر الدین رکھا، تو آج بھی اس کی اولاد جو ہے مجاور ہے یہاں کی۔ تو سرکار اس کو ایک گھر بھی لے کے دیا ہوا تھا، اس کی شادی بھی ہوئی، تو وہ دور کہیں اس کو گھر لے کے دیا ہوا تھا۔ سرکار ایک دفعہ اس کے گھر اس سے ملنے کے لیے گئے، جیسے اس کے گھر کے پاس پہنچے تو آواز گلی میں لگائی، فخر الدین اپنے بیوی بچوں کو لے کے میرے پاس باہر آ جاؤ۔ تو فخر الدین جو تھے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے مکان سے باہر آ گئے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ باہر آئے، مکان کی چھت، مکان پورا زمیں بوس ہو گیا۔ تو یہ سرکار کی کرامت تھی، اور سرکار کی ایک جسے کہتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ان پہ آئیں۔ تو سرکار نے جو دمدمہ بنایا تھا، میں اس کی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ 7 منزلہ دمدمہ تھا، اور 7 منزلہ دمدمہ جب بنا تو سلطان جہاں آرا بیگم جو تھی وہ کہتی تھی کہ جی آپ کے دمدمے کی وجہ سے میرا بے پردگی ہوتی ہے محل کی۔ تو سرکار نے اسے کہا بی بی تیری حویلی تو کچھ سالوں میں مٹ جائے گی، لیکن یہ دمدمہ تا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنی 7ویں منزل کے اوپر گئے اور آپ نے اپنے اللہ سے خوب دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اور آپ وجر میں آ گئے۔ تو جیسے آپ نے دھمال ڈالی تو وہ 5 منزلہ نیچے آ گئی 7 منزلہ سے، صرف اب 2 منزلہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ یہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ آپ سرکار کی جو بتائی ہوئی بات تھی کہ آپ نے جہاں آرا بیگم کو فرمایا کہ میرا دمدمہ تو قائم رہے گا، تمہاری محل تو ختم ہو جائے گا، تو ہوا ایسی، اور محل جو ہے وہ قائم و دائم رہا۔ لہٰذا آپ ایک بڑے ہی پائے کے بزرگ تھے، اور
نیک اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ کے دوستوں میں سے تھے۔ تو آپ سرکار کا ایک اور ہے کہ آپ جب چلہ کشی کرتے تھے تو آپ کا جو ہے وہ دنیا سے رابطہ بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ کو ہر وقت لوگوں کا تانتا بنا رہتا تھا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے حسن اخلاق سے، کیونکہ اولیاء کرام کا حسن اخلاق، ان کی محبت، ان کا پیار، غریبوں کے لیے چاہت، وہ دعا کرتے تھے تو اللہ قبول فرماتا تھا۔ آپ ایک پہنچی ہوئی ہستی تھے، آپ کا پورا گھرانہ ایک اسلامی گھرانہ، دینی گھرانہ، آپ کے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں اندر کا منظر دوستو، آپ کا مزار شریف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوستو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی ہدایت کا سلسلہ تھا نا، جو آپ کی پریکٹس تھی، جو آپ کی تعلیم تھی لوگوں کو، وہ تھی امن، محبت، بھائی چارہ، دوستی، اور لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ آپ کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا۔ تو دوستو آپ دیکھیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے دوستوں لائک بھی کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اپنے یوٹیوب کے دوستوں کے لیے، میں انفارمیشن اور پوری دیانتداری سے محنت کر کے بناتا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ سرکار نے جتنی بھی دیر زندہ رہے، اسلام کی خدمت کی، جنگل میں اور بیابان میں۔ آج بھی اس علاقے کا نام جہاں پہ آپ کا یہ مزار شریف ہے، شاہ جمال کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور لاہور کے مہنگے ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ دوستو، یہ مسجد بھی اسی وقت کی بنی ہوئی ہے، اور آپ سرکار کا جو وصال کا وقت بھی ہے وہ بھی کچھ کتابوں میں 1651 ہے، کسی جگہ پہ 1649 ہے، تو لیکن دو رائے نہیں، یہ دونوں چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ آپ ایک پیارے اور نفیس اور اچھے جو تھے وہ دوستوں کی طرح رہتے تھے، تمام لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ آج بھی درگاہ پہ درگاہیں کھلی ہیں، کہاں وہ بادشاہ، کہاں وہ لوگ گئے، لیکن آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ آپ کو میں مسجد بھی دکھاؤں گا، مسجد بہت پیاری بنی ہوئی ہے، لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو دور تھا لاہور میں، وہ اکبر اس وقت اپنا دین الہی شروع کر بیٹھا تھا، اور آپ اس کے مخالف تھے، اور آپ کو ان بزرگوں کو کوئی بادشاہت اور تخت سے کوئی نہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو وہ وقت تھا شاہ جہان کا، 1649 اور 1651 غالباً کہا جاتا ہے، لیکن وہ 5 منزلہ بلڈنگ، 7 منزلہ بلڈنگ سے اب وہ صرف 2 منزلہ رہ گئی، جو کہ میں نے شروع میں آپ کو دکھایا۔ میرے دوستو آپ ان بزرگوں کی تعلیمات کو غور سے دیکھیں، پیار ہے، امن ہے، دوستی ہے، اور محبت ہے، بھائی چارہ ہے، اسی کو دیکھ کے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ تو دوستو ذکر ہم اس کا کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اور ہندو کھتری کی اولاد جو تھی وہ ان میں سے ایک بیٹا آج بھی اس کی اولاد جو ہے وہاں کے مجاور ہیں، اور آپ کی تعلیمات ایسی کہ آپ جو بھی کہتے تھے وہ اللہ قبول فرماتا تھا۔ اور جتنے بھی بزرگان دین، میرا پچھلا ویلاگ اگر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے تو دوستو دیکھیے، وہ بھی جو کہتے تھے اللہ قبول فرماتا تھا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی باتوں کو پوری طرح سمجھیں، ان سے سیکھیں، ان سے اخلاق کی تربیت لیں، ان سے اپنے آپ کو ایسا دیں کہ اس زمانے میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی وید حکیم اتنے مہنگے تھے، تو غریب لوگ جو تھے وہ ان بزرگان دین کے پاس آیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے حکم سے ان کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ جو چراغوں میں پانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں وہ بھائی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو میری اس ویلاگ کو ضرور پسند کیجیے گا اور ویو کیجیے گا، دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا،
اور یہ ہے کہ شہزادہ دارا شکوہ نے بھی بہت خدمت کی ہے. اس نے اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا اور ایسے بزرگان دین کے بارے میں لکھا، کیونکہ لاہور اس وقت گڑھ تھا نا جی صوفیہ کرام کا. لاہور میں ہر قسم کے داتا صاحب سب سے بڑے اور ان کے پیر مکی اور بڑے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت پائے کے بزرگان دین لاہور میں رہے. تو حضرت شاہ جمال سرکار کی مسجد آپ دیکھیں، ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی خدمت کی ہوئی ہے. اور یہ میرے ساتھ جو میرے دوست ایک بھی آئے، یہ 22 سال بعد یہاں پر سرکار کے پاس حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو بھی ساتھ لے لیا، دوست میرے ساتھ کھڑے رہے اور دیکھتے رہے. اللہ کے گھر کو دیکھیں کتنی پیاری مسجد بنائی ہے، دل کرتا ہے یہاں پہ نماز پڑھیں. بہت شکریہ میرے دوستوں.